أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد و شکر۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی تلاوت یعنی الحمدللہ ایک حدیث سے بھی ہم کو اہل جنت اور اہل جنت کے بارے میں پڑھنے کا موقع دیا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد و شکر، یعنی جب بھی ہمیں اس کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو واضح ہوتا کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ اسی لیے ہم ایک حدیث وہ حدیث ہے 294 انشاءاللہ، اس سے ہم دیکھیں گے ہمیں کیا پتہ چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك آمنوا من العذاب اللہ۔ یہ حدیث ہے، اس کا دیکھیں گے ہمیں ترجمہ اور اس کا مختصر کیا معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی، اہل جنت کے تو کیا، ہمیں اہل جنت اور اہل جنت نہیں، جنت کے تو آپ سب کو معلوم ہے جنت اللہ کی جنت رحمت، اور اہل جنت کے تو اہل کے تو کون، جنت میں جانے والے، اہل کے تو کون، جنت میں جانے والے۔ وہی ہے ٹاپک کیا کہ تو جنت اور اہل جنت کے تو جنت ہے، اور جنت میں جانے والے وہ کیسے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے ہمیں۔ پہلے حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کہتے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد کرتے ہیں، یہ ان کے بھی سالے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں ارشاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ نے کچھ آدمیوں کو، اللہ نے کیا کرے، اللہ نے کچھ آدمیوں کو لوگوں کی ضروریات کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ضرورتیں لیے ہوئے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھو اس میں کتنی بڑی بات پتہ چلی ہمیں، سمجھتے کہ کس کی بھی بات پوری کرنے سے، کس کا بھی کام پورا کرنے سے ہمیں بڑے محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ویسے کے لیے، ویسا کام کے لیے بھی تھوڑے آدمیوں کو پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ ویسے کام کے لیے پیدا کرتا، اور جس کی بھی جو بھی ضرورت پوری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کہاں رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتی، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں کیا بات ہم کو پتہ چلتی، نمبر ایک کیا ہونا، ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر کے رکھو ہے، سب کو بھی ایسا ہی کرے تو الحمدللہ دنیا کتنا یہ ہو آتی، ایک کے بارے میں ایک دن سوچے تو دنیا کتنی آسان ہو آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی اس کا ضرورت ہو پوری کرنے کے لیے پیدا کیا، اور لوگ ان کے پاس ایسے اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ پوری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ کتنی بڑی دیکھو بات اس میں کیا ہے، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشان ہو، پریشان میں ساتھ دینا اسے، یا ایک اچھی بات ہی ہو، ایک نیکی کی بات ہی ہو، برائی سے روکنا یعنی نیکی کی طرف سے مائل کرنا، یہ بھی ہو، جو بھی ضرورت اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کے لیے کرتی ہیں، کرنے کے بارے میں دیکھو کہ یہ کیا اس کا وعید ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا کو دیا یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ شہرت ہماری ہے، ہمیں کیوں دوسروں کو یہ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رکعت اور رزق وہ اپنے ذمہ کر دیتا، بس
یہ ہمیں نہیں جاننا کہ یہ ہمارا ہی ہے دولت، یہ ہمارے بس میں رہنا، اس کو ہمیں ہی قابو کا جانا، ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ ہمیں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق جس کا ذمے میں ہے وہ اس کو پہنچانا چاہیے، کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرا ہے، اس کو میرا حق ہے، یہ اس پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی جنات العرشها غرفها یرا، یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنت میں ایسے بالے خانے ہیں، کیا ہے جنت میں ایسے بالے خانے کے، تو کیا اس کا مطلب کیا، یعنی ایک منزل سے 2 منزل تک ایسے بالے خانے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں، 1 فلور 2 فلور ایسا بولتے ہیں نا، ایک فلیٹ کو ایسا بولتے ہیں نا، 3 4 5 10 فلور بھی ہو سکتے ہیں، ایسے جنت میں ایسے بالے خانے ہیں جن کے اندروانی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، اور باہر والی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ دیکھو باہر ہمیں کھڑے تو اندر والے بھی ہمیں دکھتے ہیں، اندر ہمیں کھڑے تو باہر والے بھی ہمیں دکھتے ہیں، ایسا بالے خانے اللہ تعالیٰ پیدا کر کو ہے کہاں، جنت میں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانہ کن لوگوں کے حصے میں آئیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے اتنے بڑے درجے جنت میں کس کے لیے آئیں گے؟ انہوں نے سوال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پاکیزگی گفتگو کرنے والے۔ پاکیزگی گفتگو کیا، ہر بار بیہودہ باتیں کرنا، یعنی چگلی کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، یا کیسی باتیں گندی باتیں ہمارے منہ سے نکل جانا، ایسے باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے، پاکیزگی گفتگو، ہر بار یعنی جو بھی بات ہمیں کرے وہ بات ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہو اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، ایسی بات کرنا چاہیے۔ ایسا بات کرنے سے یعنی ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، اور دوسرا کیا، ہمارا زبان بھی پاک رہتی، یہ گندگی سے ہماری زبان بھی پاک رہتی۔ اسی طرح وہ نمبر 1 کیا، پاکیزگی گفتگو کرنے والوں کے حصے میں آئیں گے، کیا آئیں گے، بالا خانے۔ نمبر 2 ان لوگوں کے حصے میں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دیکھو جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان لوگوں کے حصے میں بھی ایسا بالا خانے ہیں، اور ان لوگوں کے حصے میں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو آتے ہیں، کیا، پاکیزگی گفتگو کرنے والوں کے لیے، اور جو غریبوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے، نمبر 3 تہجد میں اٹھنے والوں کے لیے، کیا کہتے وہ ٹائم میں سب سو جا کو رہتے ہیں، وہ ٹائم میں اٹھ کو نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ان 3 قسموں کے لیے کیا ہے، جنت میں ایک سے ایک بڑھ کر بالا خانے اللہ تعالیٰ تیار کر رکھو ہے، کن کے لیے، ان کو یہ کیریکٹری قسمیں ہوتا ہے، ایسا خصوصی قسمیں ہے ان کے لیے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم انبتم وما اول وما ما يقول اللہ عز وجل للمؤمنین یوم القیامہ وما اول یقولون لہو قلنا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہمیں بیان ہوتی، کیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں بھی ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کون، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کیا فرمائے، اگر تم لوگ چاہتے ہو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مومنوں سے سب سے پہلے کیا کہے گا، اور وہ کیا جواب دیں گے۔ مومنوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنوں کو بات کرے گا، یعنی ان سے سوال کرے گا، اور وہ کیا جواب دیں گے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے،
کیا میں تمہیں ایک بات ایسی بات نہ بتاؤں کہ تمہیں معلوم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن کسے بات کرے گا؟ مومنوں کے لیے، اور ان کا جواب کیا ہوگا کہ تو ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کیا فرمائے؟ اللہ عز و جل مومنوں سے کہے گا، یعنی مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا، کہے گا کیا تم لوگ میری ملاقات کی خواہش مند تھے؟ کیا تمہیں میری ملاقات کی خواہش مند تھے؟ مومن کہیں گے کہ ہاں ہے ہمارے رب، ہاں ہمارے رب، ہمیں تیری ملاقات کے لیے، ہمیں دنیا میں رہ کر بھی ہمیں تیری ملاقات کے لیے ہمیں ترستے تھیں، ایسا ہمیں ملاقات کے لیے آرزو رکھتے رہی۔ آپ کی یہ ملاقات کے آرزو مند تھے، ہمیں اس کی آرزو مند تھے، ہمیں خواہش رکھتے رہی آپ سے بات کرنے، آپ سے ملاقات کرنے، ہمارے سے آپ سے ملاقات ہونے کے لیے ہمیں بہت ہمیں ترستے رہے۔ اللہ پوچھے گا کیوں تمہیں ترستے رہے، کیوں تمہیں میرے سے ملاقات کرتے رہی، کیا اس کا سبب؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس بات کی امید تھی کہ آپ ہمارے غلطوں اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھو سبحان اللہ، کیوں ترستے رہی؟ جو بھی جانے میں انجانے میں ان سے غلطی ہوئی ہوگی، یا جو بھی ان سے خطا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو تو معاف کر دینے والا ہے، جو جو بھی ہمارے سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے تیرے سے ملنا، تیرے سے ہمیں بات کرنا، اور تیرے سے ہمیں یہ بخشش مانگنے کا بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھ رہی وہ لوگ، کہ بخشنے والا اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ہم اپنے غلطوں کو معاف کرنے والا ہے، اسی لیے ہمیں تیرے سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گناہوں کی بخشش اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات سن کو کیا کرے؟ میں یہ نہیں بولا کہ میں تمہارے گناہوں کو کیسا معاف کروں، تمہارے غلطیاں کو کیسا معاف کروں، یہ بات نہیں بولا، کہ اللہ تعالیٰ بولا تمہارے گناہوں کی بخشش اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے لیے ہمیں اچھی امید کے ساتھ اللہ کو بلاتے رہنا، اللہ کی جنت اور دوزخ کی ہمیں کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جتنی بڑی نیکی بھی ہمیں کریں گے، جتنی چھوٹی بھی نیکی کریں گے وہ ضائع نہیں ہو جاتی، جتنا بڑا گناہ اور جتنا بھی کم سے کم اتنا بھی چھوٹا گناہ کریں گے وہ بھی ضائع ہونے جاتا، کیونکہ اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے، اور برائی کا بھی حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے ایسا بات کرے گا، مومن بھی اسے اچھی گمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بولنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے کر یہ فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ضرور میں معاف کر دوں گا، یہی اس کا جواب ہے۔ چنانچہ ان کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیا ہے؟ جو بھی ان میں جو بھی برائیاں ہے، گناہ ہے، اگر سے معلوم ہو نہ کو نہ کہ خطایاں ہو کر رہتی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر کر، ان کو صاف کر کر، ان کا دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھو جنت والوں کی خصوصی کیا ہے؟ یہی ہے اہل جنت۔ جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو، جو کچھ بھی ہمیں کرتے ہیں معلوم ہونے پر اس میں شرمندے ہونا، ایسے گناہ ہمارے سے نہ ہونا کر کے آئندہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، دوبارہ وہ گناہ کی طرف جانے کا بھی نہیں سوچنا۔ ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں تیار کر کے رکھو ہے۔ اور ایک بات کیا، اور ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت جنت ینادی منادی، یعنی یہ ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں ترجمہ اور تفسیر ہمیں دیکھیں گے کیا اس میں معلوم ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دو بھی صحابی ہیں، کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا
फरिश्ता ऐलान करेगा। क्या है, तब जन्नती जन्नत में पहुंच जाए तो एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ अहले जन्नत, अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सुभान अल्लाह, देखो कितनी बड़ी बात। हमें दुनिया में कितनी बीमारी की शिकायतें करते रहते हैं, अल्लाह ताला जन्नत में किसी को भी बीमार नहीं होने देता। नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। क्या है, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। देखो, पहले बीमार नहीं पड़ेंगे, अब दूसरी क्या, कभी तुम्हारा मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे, तुम हमेशा नौ नौजवान रहोगे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी थोड़ा हमें 30 साल 40 साल आ गए तो हमें बुढ़ापे महसूस होता है, यानी हमारी उम्र हो आती, हमारा पहले जैसा हमारा जिस्म तरोताजा नहीं होता। इसी तरह है जन्नत में, क्या है, हमेशा नौजवान होंगे। सुभान अल्लाह, ये अहले जन्नत। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस लाला। देखो कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने दिया मोमिनों के लिए। तुम पर बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम हमेशा खुशहाली रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में तो आजमाइश है, तकलीफ है, परेशान है, जो कुछ भी एक परेशान जाता दिल से, दूसरा हमारे दहलीज पर रहता, वो कभी कभी हो जाता रुखसत हुआ था, दूसरा हमें दूसरे में ऐसे मुब्तला करना कर कर, जो भी परेशान है ऐसा आता रहता। जन्नत में क्या है, हर हमेशा क्या है, खुशहाली होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, या अल्लाह तू उनमें से हमको शामिल कर दे। अब कभी तुम्हारी अब कभी कभी भी तुम्हें तंगी और फकरी का फाका हक नहीं होगा। यानी जो भी दुनिया में फकर फाका से गुजारते हैं, यानी उनके गरीब की हालत में गुजारते हैं, अल्लाह ताला को वैसे लोग भी अगर जन्नत में गए तो कभी भी फकर और फाका नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह जवजल अपनी किताब में कहा है, और अहले जन्नत से ये कहा जाएगा कि वो जन्नत में जिस जिसका तुमने कुरान में वादा किया, यानी कुरान में वादा किया अल्लाह ताला हर आयत, यानी बहुत से सूरह में जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा, ऐसी आयतें बहुत बार गुजरी। ऐसी आयत में वादा किया अल्लाह ताला ने, यही वो क्या है, वो यही है कि तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे आमाल के नतीजे में उसका वारिस बना दिया जाएगा। यानी जो भी हमारे अमल है उसका वारिस हमको बना दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो इसमें कितने बड़े हैं। यानी जब नौजवान, हमें कैसे नौजवान रहते 30 यानी 25 साल की उम्र, शायद 30 साल की उम्र ऐसे रहती हमें, कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी हमें बीमार नहीं होते, कभी मौत नहीं आती, हर हमेशा बाला खाने यानी जन्नत, यानी बहुत से खूबसूरत जगह, यानी नहरें बहते हैं, वहाँ तक तकिया लगा के बैठना, यानी कितनी खाली हमें बस ऐसा सोचने में लगता है कितना बड़ा दिल को खुशी मिलता, आराम मिलता, चैन मिलता, है ना? इसी तरह अगर से अल्लाह ताला हमारे हमारे सब खताओं, जो भी हमारे खताएँ हैं, जो कुछ भी हमारे बुराइयाँ हैं, अल्लाह ताला हमको साफ-सुथरा करके जन्नत में दाखिल कर दिया, तो कितनी बड़ी हमारे लिए एज़ाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वो कामयाबी है, जो भी दुनिया में हमें करते हैं, जो भी हमें कासे हैं दुनिया में, इसका कामयाबी क्या? जन्नत अगर किसी को मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह यही बेहतरीन कामयाबी है। इसीलिए हम सभी यही अल्लाह से अच्छी गुमान करना चाहिए, और जो भी छोटी से छोटी नेकी भी हमारे जिम्मे है उसे पूरी करते रहना, और बड़ी से बड़ी नेकी भी है उसमें आगे सबकत लेना, यही मोमिन का और ईमान वालों का यही रवैया है। इसीलिए हमें जो ऐसा नहीं समझना कि ये हमारा ये बात में हमें इसमें नहीं दाखिल होना, ऐसा नहीं कहना। जो भी इंसाफ की बात कहना है, इंसाफ की बात कहना, जो भी अदल से काम लेना है, अदल से लेना, जो भी बुरा काम है उसको उससे दूर रहना, और उसके करीब भी ना जाने की फिक्र ना करना। और एक हदीस से हमें ये भी पता चलता है क्या, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दखल जन्नता युनअमु मिन वला युबासु। यानी ये भी हदीस है, इसका क्या है, हमें तर्जुमा देखेंगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, जो लोग जन्नत में जाएंगे,
کیا ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ خوشحالی رہیں گے. پہلے یہ بھی گزری یہ آیت، پھر بھی اس میں بھی آیا بات یہ الحمدللہ وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ خوشحالی رہیں گے. فخر فاقہ سے دو چار نہیں ہوں گے، فخر فاقہ سے دو چار نہیں ہوں گے. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. دیکھو اس میں نئی بات آ گئی، پھر کیا ہے ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوتی. جنت میں وہ نعمتیں ہی جن کو نہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے تصور میں آیا. سبحان اللہ. دیکھو یہ کسی آنکھ بھی اسے نہیں دیکھی، کس کا کان بھی اس کی آواز نہیں سنی، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور نہیں آیا. جنت کے تو ایسی چیز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کو داخل کر دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی. انشاءاللہ جب بھی ایسی جنت کی بات آئے ایسی دعا کرو، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی. کیونکہ الحمدللہ جب ہم اللہ کی آیتیں پڑھنے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، گلیوں میں بازاروں میں اللہ کے فرشتے آسمان میں ایسا پھرتے رہتے ہیں. پھرنے ٹائم کو ایک فرشتے کو بھی ہماری آواز ان تک پہنچ جائے، وہ فرشتہ دوسرا فرشتے کو پکار کر کہے گا آ جاؤ آ جاؤ، ہم تلاش کرنے کی جماعت یہی ہے. یہی وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک ایسا ہم سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ کا پیروا ہو جاتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تک ایسا ہماری بات پہنچتی رہتی. جب وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، کیا وہ بندے وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ تیری یعنی تیری ملاقات یعنی تیرے ذکر کا بہت یہ کرتے ہیں، تیرے ذکر کے لیے وہ اپنا ٹائم یہ کر بہت تیرے ذکر میں مشغول ہیں. ایسے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا، یہ پوچھے گا کہ کیا وہ میری ملاقات کے لیے اتنے یہ ہیں، کیا وہ مجھے دیکھے ہیں یا اللہ نہیں دیکھے، وہ تجھے پھر بھی تیرے سے اچھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور تیرے جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تیرے جنت کو مانگتے ہیں. وہ دنیا میں رہنے کے باوجود تیرے جنت کو مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھے گا کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا. فرشتے کہیں گے نہیں یا رب، وہ تو تیرے جنت کو نہیں دیکھے، پھر بھی وہ اللہ تیرے سے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہی نہیں، پھر تیرے جہنم سے بھی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کرے گا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے کہتے ہیں نہیں یا رب، انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھے، کیونکہ دیکھے بغیر وہ تیرے جہنم سے تیرے غصے سے وہ ایک بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے ایسی گفتگو ہوتی. کیونکہ پہلے سوال میں کیا بولتا، اگر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے، مجھے وہ میرے بندے دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا. وہ فرشتے بولتے ہیں ان کا حال بولنے کو بیان نہیں ہوتا، ابھی بہت ذکر میں تیرے یہ ہو جاتے، انہوں اتنا مشغول ہوتے. اگر سب میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، ابھی بڑھ چڑھ کر انہوں عبادت کرتے ہیں، اور خوشی سے انہوں نمازیں پڑھنے میں خوشی کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی اپنا ٹائم نماز اور ذکر میں لگا دیتے ہیں. اگر تب میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا. وہ یہ بولتی ہیں کہ اس سے بہت سے ابھی پناہ مانگتے ہیں، جو بھی ان سے ہوتی ہیں کوتاہیاں ان سے باز آ جاتے ہیں. ایسا اللہ کے اور فرشتوں کے بارے میں ایسا تکرار ہوتی. انشاءاللہ میں بس ایسا ہی وہ حدیث بتائی انشاءاللہ پھر بھی، اور اس کا پس منظر میں آپ سے بیان کروں گی. اوکے، ایسا ہی دیکھو الحمدللہ جب بھی اللہ کی بات ہو یا جنت کی بات ہو ہمارے سامنے آئے، ہمیں کیا کرنا، اللہ سے اچھی گمان رکھنا اور اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا کہ الحمدللہ ویسے لوگوں میں ہمارے کو شامل کر دے. اور ایک حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القطعاتی. یہ ایک حدیث ہے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہمیں دیکھیں گے ترجمے سے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سورج طلوع ہوا.
तुलू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे नूरानी होंगे, कुछ लोगों के चेहरे नूरानी होंगे, सूरज की तरह सूरज की तरह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या वो हम लोग होंगे? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने कहा क्या वो हम लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए नहीं, तुम लोग नहीं, नहीं तुम लोग भी बहुत कुछ मिले मिल गया, तुम लोगों को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन लेकिन मैं जिन लोगों का ज़िक्र कर रहा हूँ, यानी तुम लोगों को बहुत कुछ मिल गया, तुम लोगों नहीं, और मैं जिन लोगों का ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुदा की राह में हिजरत की हिजरत की होगी और ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों से समट कर आए होंगे और गुरूब होंगे, यानी मुख्तलिफ हिस्सों से क्या, यानी अल्लाह की जहाद के लिए बहुत से यानी हिजरत करने वाले, यानी अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह जिहाद पर जाने वाले ऐसे बहुत लोगों भी ही उनमें से ऐसे लोग भी होंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की हिजरत करने में यानी फी सबीलिल्लाह में यानी क्या जिहाद पर जाने वाले यानी अल्लाह के लिए जंग करने वाले इन्हों से भी बहुत बड़ा इतना का मुकाम है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेक काम है उसमें हमें सबकत करना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ऐसे लोग बनाया जिनके ज़िम्मे रखा है लोगों की मदद करने यानी लोगों की ख़्वाहिश पूरी करने या लोगों की मजबूरियाँ में पूरी करने, ऐसे लोगों में अल्लाह ताला बनाए। और दूसरा क्या अल्लाह ताला जन्नत के बाला खाने में भी ऐसा बयान किया अल्लाह ताला जिन-जिन के हिस्से में है, इंशाअल्लाह तहज्जुद गुज़ार यानी गरीबों को खाना खिलाना और एक ऐसा बहुत से अच्छे बातें बताए अल्लाह ताला, उन्हां में हमको शामिल कर दे। इसीलिए हमें क्या करना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से ज़िक्र करते रहना, जो भी हमारे से चूक गया नमाज़ हो, जो भी हो हमारे से फ़ौत हो गई, अल्लाह ताला से माँगते रहना क्योंकि हमें जब भी हमारे से नमाज़ छूट जाए, हमें ये उम्मीद से नहीं बैठना कि नमाज़ छूट गई इंशाअल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। हमें उससे बुरा ये करना चाहिए क्योंकि हमारे से नमाज़ फ़ौत हो गई कर हमें दिल गमगीन होना चाहिए क्योंकि जब नमाज़ नहीं पढ़ते हमारे अल्लाह ताला से हमें दूर होते जाते हैं। जब हमें नमाज़ पढ़ते ही अल्लाह से मुलाकात करते रहते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ये हदीसन से हमारी बातें पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसिल आला अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसिल आला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बी अग़फ़िर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बी अग़फ़िर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उल असर इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुसर इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।